بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RS TV کے معزز دوستو السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی یا اسرائیل کون ہے اور ان کی سینوں میں کیا راز دفن ہے اور یہ چاہتے کیا ہے، اور اس سارے قدیموں میں یہ یہودی کیا ڈھونڈتے ہیں؟ تو یہ سب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ دوستو، یہودی دراصل ایک ایسے بدبخت قوم رہے ہیں جس نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور سے بنی اسرائیل نامی اس قوم کا آغاز ہوا، اور یہ قوم مسلسل بغاوت، سازش اور فساد کا علمبردار بنی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر متعدد بار لعنت کی ہے۔ اسرائیل کی تاریخ سارے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ دوستو، دنیا بھر کے اقوام میں یہ واحد قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ غضب کا سزاوار ٹھہرایا ہے۔ قرآن حکیم کی تفصیلی مطالعے سے یہودیوں کے جو جرائم ہمارے سامنے آتے ہیں، انہیں پڑھ کر اس قوم کی مجموعی نفسیات ہمارے سامنے آتی ہے۔ دوستو، یہ قوم اتنے نافرمان تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کوئی طور کو اس کے سروں پر لٹکا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود نافرمانی کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ دوستو، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت کو فروخت کرتے تھے اور اس سے اپنا مطلب برآمد کرتے تھے، دوسروں کو نیک کام کا حکم دیتے تھے اور خود کو بھول جاتے تھے۔ دوستو، فرعون کی ظلم سے نجات پانے اور سمندر میں سے راستہ مہیا کیا جانے کے باوجود اپنے پروردگار کے مسلسل ناشکر گزار رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر جانے اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل ملاقات کے بعد وہ بلا وجہ بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ وہ بہت سرپٹائے اور موسیٰ علیہ السلام سے 5 دفعہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئے، وہ اس لیے کہ وہ گائے کی ذبح سے کسی نہ کسی طرح بچ جائے۔ دوستو، یہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں آسمان سے بلا محنت اور مشقت خوراک فراہم کیا تو ضد کر کے اسے اپنے لیے بند کروایا اور مطالبہ کیا کہ زمین سے ان کے لیے اناج اور سبزی کی بندوبست کیا جائے، اور صحرا کے سخت دھوپ سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر بادلوں کی سائے جیسے ٹھنڈک مہیا کی گئی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بستی میں داخل ہوتے وقت حتہ یعنی معافی کا لفظ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم نہیں مانا اور ضد میں اس لفظ کو بدل کر کسی اور لفظ میں تبدیل کر دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پیدا کر دیے تاکہ ان کے درمیان پانی کے مسئلے پر کبھی تصادم نہ ہو، لیکن اس رعایت کے باوجود وہ مسلسل اللہ پاک کے تمام نبیوں کے نافرمانی کرتے تھے۔ آسمان سے بھیجے گئے پیغمبر وہ قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر لٹکانے کے لیے بھی ان کے درمیان کوئی ہار نہ تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروا دیا اور ایک نبی کو کنویں میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر پہنچنے کی سازش میں پیش رہے۔ وہ کہتے کہ پیغمبری صرف بنی اسرائیل کے لیے وقف کی ہے، اس لیے وہ بنی اسماعیل کی پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ اپنا نمبر 1 دشمن قرار دیتے تھے، اس وجہ سے کیونکہ وہ وحی کے ذریعے ان کے تمام سازشیں تمام عالم میں اشکار کرتے تھے۔ دوستو، اس قوم کے آپس میں بھی اختلافات شدید تھے، قتل غارت کرتے تھے اور قبیلوں کو ان کے بستیوں سے باہر کر دیتے تھے، جیسا کہ اب انہوں نے مسلمان فلسطین کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک نبی کی پیشن گوئی کرتے تھے اور اہل مدینہ سے کہتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، پھر ہم آپ لوگوں سے نمٹ لیں گے۔
لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہی یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بن گئے۔ یہ لوگ جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے اور جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، حالانکہ قرآن مجید میں ہے کہ ان کا جادو سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے ایک دفعہ جادو کیا تھا۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے۔ ایک وقت تھا جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ قوم تھے، لیکن اپنے گھناؤنے جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کی منصب سے معزول کیا۔ یہودی چونکہ قرآن نہیں مانتے، اس لیے وہ اپنے معزولی کو بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہم آج بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ قوم ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔